ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر الحسمت ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے چادر چومنا کیسا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خوش عقیدہ مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تلاوت نہیں کرتا بلکہ اسے چومتا ہے۔ جب وہ چومتا ہے تو ہونٹ کس پر پڑتا ہے؟ آخر جزدان ہی پر تو پڑتا ہے، یہ کپڑا ہی تو ہے۔ تو کیا مسلمانوں کو کپڑا چومنے کا حیضہ ہو گیا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہمارا مزاج کپڑا ہی چومنے کا ہوتا تو کپڑے والے کے دکان پر آتے اور خوب کپڑے چومتے، اپنی شیروانی چومی جاتی، اپنا دامن چوما جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جزدان کو کپڑا سمجھ کر نہیں چوم رہا ہے بلکہ نسبت قرآن کو چوم رہا ہے۔ بس ایسے ہی جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی قبر کی چادر چوم رہا ہے، اس لیے نہیں کہ کم خواب و مخمل سمجھ کر چوم رہا ہے بلکہ نسبت ولایت اور نسبت خواص کو چوم رہا ہے۔ کسی کمتر اور چھوٹی شے کو جب کسی بڑی شے سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بڑائی آ جاتی ہے۔ نسبت بذات خود نہ تو حسین ہے نہ قبیح۔ نسبت کی اچھائی برائی منسوب علیہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلا جمعہ کا دن افضل ہے تو جمعہ کا دن افضل کیوں ہے؟ تو جمعہ کا دن افضل اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دوشنبہ سب سے افضل ہے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن اور دوشنبہ کا دن جو افضل ہے، یہ اس وجہ سے افضل ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دوشنبہ کے دن ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں دن افضل ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہم دوشنبہ کو روزہ رکھیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، چونکہ ولدت فیہ، میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ ایسے ہی زمین کا وہ حصہ جس سے سرکار کا جسد اطہر لگا ہے وہ کائنات کے ہر حصہ سے افضل ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر محدثین میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ علماء فضلاء کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک کچی اور پرانی دیوار کو دیکھ کر آپ نے بوسہ دیا۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کی قدامت اور پرانا پن یہ بتلاتا ہے کہ ممکن ہے ادھر سے میرے سرکار کا گزر ہوا ہو اور سرکار نے اپنا دست کرم اس پر رکھ دیا ہو، اس لیے اس کو نسبت ہے میرے سرکار سے، اس لیے میں نے اسے چوما۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ جامی علیہ الرحمہ کا مدینہ کی سرزمین پر پیشاب پاخانہ نہ کرنا اور جواب میں یہ فرمانا کہ کہیں اس مقام پر میرے سرکار کا قدم ناز زندگی مبارک میں نہ پڑ گیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر سرکار کا قدم ناز پڑ جائے وہاں پیشاب یا پاخانہ کیا جائے؟ حضرت جامی نے سرکار کا قدم ناز نہ دیکھا تھا، پھر بھی تعظیم کی، یعنی صرف قدم کا تصور تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی تعظیم کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ تصور بھی انسان کو واجب التعظیم بنا دیتا ہے۔ مثلا
شریف کی تعظیم ہر شخص پر واجب ہے، خواہ دیکھے یا نہ دیکھے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ کوئی بول و براس کے وقت نہ استقبال قبلہ کرے اور نہ استدبار قبلہ۔ یہ حکم دیکھنے یا نہ دیکھنے سے متعلق نہیں ہے۔ جو لوگ تعظیم کا دار و مدار دیکھنے پر کرتے ہیں، ان کی بنا پر وہی تعظیم کرے جو دیکھے۔ صرف مکہ کے وہ لوگ جو کعبہ کی چہار دیواری دیکھیں، لہٰذا قیام میلاد میں یہ کہنا کہ کیا تم رسول کو دیکھتے ہو، یہ بے عقلی کی دلیل اور خلاف اصول بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات نے ایک شخص کو قتل کا حکم دے دیا، صرف اس لیے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور کدو شریف تناول فرما رہے تھے، جو سرکار کی محبوب ترین غذا ہے۔ آنے والے نے کہا، لا احب القرا، میں کدو کو پسند نہیں کرتا۔ کدو کے محبوب و پسندیدہ نہ ہونے پر قتل کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ کدو حضور کو پسند ہے اور کدو کو سرکار سے نسبت ہے۔ قرآن عربی زبان میں لمبے سفید کدو کو کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں لوکی اور کدو دونوں کہتے ہیں۔